السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین گرامی، ہماری بہنوں کو رمضان کی حالت میں، ماؤں بہنوں کو ایک مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ روزے کی حالت میں ناپاکی شروع ہو جاتی ہے، تو ہماری بہت ساری بہنیں اس بارے میں کنفیوز رہتی ہیں۔ آج انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ روزے کی حالت میں اگر ماہواری شروع ہو جاوے، ناپاکی شروع ہو جاوے، بلیڈنگ ہو جاوے، تو ہمیں اب کیا کرنا ہے، کس چیز کا ہمیں احتیاط رکھنا ہے، روزے کا ہمارا کیا مسئلہ ہوگا۔ آج انشاءاللہ 2-3 پوائنٹس میں آپ کا سارا کنفیوژن ہم کوشش کریں گے کہ ختم ہو جاوے۔ پہلی چیز یہاں آپ یہ سمجھ لیں کہ روزے کی حالت میں جب سحری کا وقت ہمارا ختم ہو گیا تب سے لے کر جب تک غروب آفتاب نہیں ہو جاتا، پورے روزے کے وقت میں جب بھی اگر ناپاکی آئے گی روزہ ہمارا ٹوٹ جائے گا، چاہے دن میں 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے، 2 بجے، زوال سے پہلے، زوال کے بعد، شام کو 4 بجے، عصر کے بعد، کل ملا کر غروب سے پہلے پورے روزے کے وقت میں جب بھی ناپاکی شروع ہو جاوے روزہ ہمارا ٹوٹ گیا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی زوال سے پہلے ہو تو الگ مسئلہ ہے، زوال کے بعد ہو تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ پورے روزے کے وقت میں جب بھی ناپاکی شروع ہو جاوے روزہ ٹوٹ گیا۔ ٹوٹ گیا کا مطلب نہیں، بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ناپاکی آ گئی تو کیا روزہ توڑ دیں؟ بھئی توڑ دیں نہیں، روزہ تو ناپاکی آنے سے ٹوٹ ہی گیا ہے۔ اب جب اس خاتون کا روزہ ٹوٹ گیا ہے، ٹھیک ہے، ماہواری کی وجہ سے، تو یہ خاتون کیا کرے؟ ٹھیک ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو علماء نے اس بارے میں جو مسئلہ لکھا ہے میں آپ کو حاشیۃ الطحطاوی کے حوالے سے، نور العزا ایک فقہ حنفی کی انتہائی مشہور کتاب ہے، اس کی شرح خود حضرت نے لکھی تھی، مراقی الفلاح کے اوپر حاشیہ ہے علامہ طحطاوی کا، مشہور اور انتہائی مستند اور معتبر حاشیہ ہے حاشیۃ الطحطاوی۔ فقہ حنفی سے وابستہ جو علماء ہیں وہ اس کتاب کی اہمیت سے واقف ہیں۔ اس کتاب میں صفحہ نمبر 678 پر، ہمارے پاس جو نسخہ ہے اس کے 678 صفحے پر حضرت نے لکھا ہے کہ وَأَمَّا فِي حَالَةِ تَحَقُّقِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ فَيَحْرُمُ الْإِمْسَاكُ، کہ اگر حیض اور نفاس کسی عورت کو شروع ہو جاوے، حیض شروع ہو جاوے یا نفاس یعنی بچہ پیدا ہوا رمضان میں اس کو بلیڈنگ شروع ہو گئی، ٹھیک ہے، تو ایسی حالت میں لکھا ہے فَيَحْرُمُ الْإِمْسَاكُ، کھانے پینے سے روکے رہنا حرام ہے۔ یعنی وہ عورت کھائے پیے، بس اتنا ہے کہ تنہائی میں کھائے پیے، سب کے سامنے نہ کھائے پیے، کھائے پیے، کھانے پینے سے رکنا یہ حرام ہے۔ لِأَنَّ الصَّوْمَ مِنْهُمَا حَرَامٌ وَالتَّشَبُّهُ بِالْحَرَامِ حَرَامٌ، یعنی اس جملے کی تشریح ذرا گہرائی سے آپ سمجھنا کہ ماہواری کی حالت میں یا نفاس کی حالت میں، ٹھیک ہے، روزہ رکھنا حرام ہے، ٹھیک ہے، کھانے پینے سے رکنا حرام ہے۔ جب یہ حرام ہے تو حرام کام کی مشابہت اختیار کرنا بھی حرام ہے۔ اگر کسی خاتون کو ماہواری آئی ہے یا نفاس شروع ہوا ہے، بچہ پیدا ہوا ہے، بلیڈنگ آ رہی ہے، تو یہ عورت اگر سوچتی ہے کہ میں روزے داروں کی مشابہت اختیار کروں، چونکہ روزہ رکھنا حرام ہے اس حال میں، تو روزے داروں کی مشابہت اختیار کرنا بھی حرام ہے۔ ہمارے بہت سارے جاننے والوں کو، سمجھنے والوں کو، بہت سارے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے سمجھانے کی کوشش ہم کر رہے ہیں کہ وہ عورت بیچاری جس کو ناپاکی شروع ہو گئی ہے، جس کو نفاس کا خون شروع ہو گیا ہے، تو وہ کھانے پینے سے بچے نہیں، وہ کھائے پیے، بس اتنا ہے کہ سب کے سامنے کھانے پینے کے بجائے وہ تنہائی میں اکیلے میں کھائے پیے۔ اصل میں کنفیوژن کہاں ہو جاتا ہے ہمارے بہت سارے ساتھیوں کو کہ ایک مسئلہ اسی سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ اگر کسی خاتون کو بلیڈنگ بھلا شروع ہوئی 5 دن، 6 دن، 7 دن، جو بھی اس کی عادت تھی، اور دن میں مثلاً 12 بجے اس کو احساس ہوا کہ اب میرا خون بند ہو گیا، میں پاک ہو گئی ہوں، اور اس نے غسل کر لیا، غسل کر کے مکمل پاکی حاصل کر لی، جو نمازیں ناپاکی کی حالت میں ابھی معاف تھیں وہ سلسلہ ختم ہو گیا، اب غسل کر کے اس نے ظہر سے اپنی نمازیں اسٹارٹ کر لینی ہے، ٹھیک ہے، تو اب علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ یہ پاک ہو گئی نا، تو اس کو رمضان کے احترام میں پورے دن مطلب غروب آفتاب تک کھانے پینے سے بچنا واجب ہے۔ اب اس کو روزے داروں کی مشابہت اختیار کرنا ہے، رمضان کے احترام میں ایسی عورت کو کھانے پینے سے بچنا ہے۔ جس کو بلیڈنگ شروع ہو وہ کھائے پیے گی، لیکن جس کے ناپاکی کے ایام ختم ہو گئے، خون بند ہو گیا، اب وہ پاک ہو گئی، اب اس کو کھانے پینے سے بچنا ہے۔ یہ 2 مسئلے الگ الگ ہیں، ہمارے بہت سارے دوستوں کو اس بارے میں کنفیوژن ہو جاتا ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے آپ کو سمجھانے کی، اور امید ہے کہ اس تفصیل سے آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ بھی گیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں مزید دین کی باتیں سمجھائے اور سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔